اس قسم کی لاقانونیت کے مناظر وہ بھی کئی گھنٹوں براہ راست اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ہم نے شاید ہی کبھی دیکھے ہوں، جیسا کہ آج ہم نے پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے براہ راست دیکھے، جہاں پر وکلا گردی بدماشی کی حدوں کو چھو رہی تھی، بلکہ حدیں پار کر چکی تھی۔ عدالتوں میں وکلا کی ہنگامہ آرائی، ججز سے بدتمیزی، عدالتی بائیکاٹ، عدالتوں پر حملے، وکیلوں کے ہاتھوں یہ تو ہم اکثر میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج کالے کوٹ پہنے ہوئے درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں گلو بٹوں نے لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، لاہور کے سب سے بڑے امراض قلب کے ہسپتال میں دھاوا بول دیا۔ ایسا دھاوا کہ سرکاری اور شہری املاک کو نقصان پہنچانے میں ایک کسر نہیں چھوڑی ان نام نہاد وکلا نے۔ یہ وکلا کالے کوٹ میں ملبوس رکاوٹیں ہٹا کر ہسپتال میں داخل ہوئے، دھاوا بولتے ہوئے ہسپتال کے اندر داخل ہو گئے، باہر گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ یہ گروہ ہسپتال کے اندرونی علاقے میں آئی سی یو تک پہنچ گئے، آپریشن تھیٹر کے آس پاس پہنچ گئے، ایمرجنسی کے شیشے توڑ دیے۔ ایک وہ منظر تھے کہ جو کہ ایسا لگتا تھا کہ شیطان بے قابو ہو گیا ہے۔ ہر جانب اس ہسپتال میں جہاں پر امراض قلب کے مریض موجود تھے، جہاں ڈاکٹرز موجود تھے، نہ ڈاکٹرز کو بخشا گیا، نہ نرسز کو بخشا گیا، نہ پیرامیڈکس کو بخشا گیا۔ مریض بھاگ بھاگ کر چھپ کر اپنی جان بچا رہے تھے۔ کیا منظر تھے! کئی وارڈ سے ڈرپس لگے ہوئے مریضوں کو بھاگنا پڑا۔ وکلا نما یہ بلوائی جو تھے، انہوں نے مریضوں کے تیمار داروں کو گھوسے مارے، چانٹے مارے۔ بعض وکیلوں نے سرے عام اندھادھند ہوائی فائرنگ کی اور پولیس موبائل کو آگ لگا دی۔ حد تو یہ ہے کہ اس دھما چوکڑی کے دوران کم از کم 4 مریض علاج نہ ملنے پہ اور بروقت علاج نہ ملنے پہ، اور یقیناً جب کارڈیک پیشنٹ ہوں گے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور نہ جانے کتنے زخمی ہو گئے۔ سمندر دیکھ تیری موت کا نظارہ آج ہوگا بھائی بول۔ یہ وکلا ہیں اور یہ حملہ آور تھے امراض قلب کے ہسپتال میں۔ جی ہاں، امراض قلب کے ہسپتال میں، اور اس پس منظر بھی دیکھ لیں اس پورے معاملے کا کیا ہے۔ یہ وکیلوں کی آپ نے کہانی سنی، اب ڈاکٹروں کی کہانی سنیں۔ 23 نومبر کو ایک وکیل اپنے دوستوں کے ساتھ اسی ہاسپٹل میں اپنی والدہ کے علاج کے لیے آیا تھا۔ مبینہ طور پر بتایا گیا کہ کیو میں کھڑے ہونے پر وکلا نے اعتراض کیا تھا کہ ہمیں لائن میں کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران ینگ ڈاکٹرز اور وکلا کے درمیان تلخ کلامی ہاتھا پائی ہو گئی تھی۔ لڑائی کے بعد وکیل اور ڈاکٹر نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ ینگ ڈاکٹرز نے وکلا کی پٹائی کی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ اس روز ڈاکٹرز نے وکلا کی پٹائی کی، وکلا کا مذاق اڑایا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی، اور پھر جو ہوا وہ آج ہوا۔ اور کیا ہوا تھا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مناظر بھی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ہیں، اسی ہسپتال کے ہیں، لیکن یہ آج کے نہیں ہیں، چند روز پہلے کے ہیں۔ اور یہاں پر جن کی پٹائی ہو رہی ہے وہ وکلا ہیں، جو مارنے والے ہیں اسی ہسپتال کے ڈاکٹرز ہیں، جو المعروف ینگ ڈاکٹرز کہلاتے ہیں، جن کا اپنا ایک روب ہے، دبدبہ ہے، جن سے کانپتی ہے پولیس اور انتظامیہ۔ یہ چند روز قبل وکلا پر حملہ آور ہوئے تھے اپنے ہی ہاسپٹل میں، اسی چھت تلے جہاں پر آج وکلا نے دھاوا بول دیا۔
وکلا کے آج کے دھاوے کے دوران مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ آپ مسلسل آج دیکھتے رہے. ابھی ہم نے آپ کو بھی دکھایا, کسی کو نہیں بخشا گیا, نہ عام پیشنٹ کو, نہ اس کے اٹینڈنٹ کو, نہ وہاں پہ موجود گاڑیوں کو, نہ ہاسپٹل کو, نہ آئی سی یو کو, نہ آپریشن تھیٹر کو. تو وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان جو وہاں پہنچے تھے وہ کیسے بچ جاتے؟ وکلا نے ان پہ دھاوا بول دیا, کسی نے ان کے بال نوچے, کسی نے ان کو لاتیں ماری, کسی نے ان پہ تشدد کیا, کسی نے ٹانگیں کھینچی, کسی نے گرانے کی کوشش کی. انہوں نے آج میرے پہ تشدد بھی کیا, میرے پہ فائرنگ بھی کی پیچھے سے, اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک نے بچا لیا. مجھے افسوس ہوا کہ آج قانون کے رکھوالوں نے قانون کو جو ہے نا وہ ایک کھلواڑ بنا لیا. وکلا نے یقیناً آج ان کالے کوٹ پہن کے جو مناظر آپ نے دیکھے اس کی تو تمام حدیں پار ہو گئی. غنڈہ گردی کی, لا قانونیت کی, غیر انسانی رویوں کی, وہ تو تمام حدیں پار ہو گئی. لیکن وکلا نے یہ پہلی بار نہیں کیا ہے پنجاب میں, یہ وکلا نے پہلی بار نہیں کیا ہے, عدالتوں کے ساتھ کیا ہے اور نہ جانے پولیس والوں کے ساتھ کیا ہے. کس کے ساتھ وکلا کا کیا رویہ رہا ہے حالیہ مہینوں میں, حالیہ سالوں میں, اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے, مگر اس انداز کا اس سے شاید پہلی بار ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے تو یہ ہوتا رہتا ہے. وکیل یہ کام کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پس منظر میں وکلا گردی کی صرف سامنے آئی. یہ وکلا گردی کا لفظ ہمارے سامنے آیا ہے. یہ مناظر آپ نے دیکھے جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ وکلا گردی کیا ہوتی ہے, غنڈہ گردی کیا ہوتی ہوگی جو وکلا گردی ہوتی ہے, اور یہ مناظر آج اس کی گواہی دے رہے ہیں. ابھی خبریں آئی ہیں کہ اب حکومت کا صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز ہوا ہے. پرائم منسٹر عمران خان شدید غصے میں ہیں, برہم ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو لاقانونیت ہوئی ہے اس پر ریاست کو حرکت میں آنا ہوگا. ہماری اطلاعات کے مطابق ایک بڑے ایکشن کی تیاریاں ہیں. فی الحال پولیس نے کچھ گرفتاریاں کی ہیں, تقریباً 40 وکلا کو گرفتار کیا گیا ہے, مگر ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے کیونکہ حالات تیزی سے خراب بھی ہوئے ہیں. آج کے وکلا کے اس دھاوے اور حملے کے خلاف ڈاکٹرز نے اسٹرائک کر دی ہے. اطلاعات کے مطابق پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اب عملاً بند ہو گیا ہے, وہاں سے مریض واپس جا رہے ہیں. ایمرجنسی بند ہو چکی ہے اور بہت ہی اس وقت سیریس سچویشن ہے. اطلاعات کے مطابق رینجرز کی فوراً طلبی کا حکومت پنجاب نے درخواست دی ہے اور اس کو اگلے 3 مہینے کے لیے رینجرز کو فوری طور پہ طلب کر لیا گیا ہے, اور شاید کوئی ایک بڑا ایکشن ہو جس کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کی تازہ ترین خبر لیتے ہیں, لاہور جائیں گے اور جہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا. بہت بہت شکریہ حسن رضا. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں پر ہیں اور اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے آج کے ان تمام ہنگامہ خیز واقعات کے حوالے سے. سارا دن آپ ان تمام مقامات پہ موجود تھے, اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا اس وقت خبریں کیا آ رہی ہیں؟ دیکھیں خان صاحب 4 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بالکل سامنے موجود ہوں اور بیک سائڈ پہ تمام جو ہے وہ لاک کر دیے گئے. کوئی بھی جو ہے ایمرجنسی میں یہاں پہ دل کا مریض جو کہ ایمرجنسی میں یہاں پہ لایا جاتا تھا پورے پنجاب سے, وہ اس وقت بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اندر توڑ پھوڑ کا جو ہے جتنا وکلا کی جانب سے کی گئی اس کے بعد جو ہے کوئی مریض وہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آج صبح جو ہے جب وکلا نے آنا تھا اس سے قبل یعنی ایک روز قبل باقاعدہ طور پہ کچھ انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آ گئی تھی اور
मुतलका पुलिस को और हुकाम को आगाह कर दिया गया था कि वकला की जानिब से प्लानिंग तैयार की जा रही है जो उन्होंने आज अटैक करना है सरकारी हॉस्पिटल को और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को, लेकिन उसके हवाले से कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई पुलिस की जानिब से। दूसरी चीज, जब यहाँ पर पहुंचे गवर्नर हाउस से लेकर यहाँ तक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर बनता है, पुलिस उनके जो है कंट्रोल में थी, पुलिस उनके जो है वो उनकी हिफाजत करते हुए वकला को यहाँ पर लाई और उनको खुला छोड़ दिया गया। और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अटैक किया, पहले मेन दरवाजा तोड़ा, फिर अंदर गए और फिर उन्हें ईंटें उठा के डंडे उठा के जो है डायरेक्ट डॉक्टर्स को नहीं बल्कि वहां पर जो इमरजेंसी में मरीज लाए गए थे जो इंतहाई संजीदा थे उनको जो है अटैक किया गया, उनके बिस्तर तक जो है वहां पर ईंटें बरसाई गई और मरीजों को ईंटें भी लगी, डंडे भी बरसाए गए और वो जिस तरह भी था उन्होंने अपनी जान बचाई, कुछ भाग गए, कुछ जो है वो बिल्कुल जान की बाजी हार गए। पुलिस इन वकला को अपनी एस्कॉर्ट में लेकर आई और फिर ये जब जिस वक्त कार्रवाई होती रही एक बहुत अरसे तक पुलिस एक खामोश तमाशाई बनी रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहां तक कि जब यह मामला मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया तो 3 घंटे के बाद सीसीपीओ लाहौर को जो है याद आया, उन्होंने नोटिस लिया और 4 घंटे बाद जो है जो डीआईजी ऑपरेशन से वो यहां पर पहुंचे। उससे पहले डीआईजी और सीसीपीओ के अहकामात पर यहां पे शेलिंग की गई जिससे जो है जो एक मरीज जो अंदर बहुत ही सीरियस हालत में था वो उस वजह से, क्योंकि वो गैस थी, जो गैस जो है अटैक करती है उसका तासुर जाता है जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गया। और मजीद भी जो अंदर जो ऐनी शाहिदी थे वो तो ये कहते हैं शायद 8 से 10 हलाकतें हुई हैं, लेकिन अभी हुकूमत जो है 4 की तस्दीक कर रही है। और जब पुलिस यहां पर लेके आई अटैक किया तो पुलिस पीछे हट गई क्योंकि वकला तकरीबन 250 के करीब थे और जो पुलिस थी वो तकरीबन बहुत कम थी, 40 से 50 के करीब पुलिस ऑफिसर थे, मुलाजमीन थे जो उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। ये तमाम तर मामला चलता रहा, तौर पर होती रही, डॉक्टर्स ने जो है वो काम छोड़ दिया, नर्सेज तक को नहीं छोड़ा, उनके भी सर पर चोट आई, डॉक्टर्स को भी जो है वो मारा गया। अच्छा, अब क्या होना है यहाँ पे? हॉस्पिटल अमलन बंद हो गया है? बिल्कुल अमलन तौर पे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, कोई डॉक्टर अंदर मौजूद नहीं, किसी किस्म का कोई अमला मौजूद नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है चला गया है, रेंजर्स की तैनाती के हवाले से जो है वो मुतअद्दिद जगहों पे फैसले किए गए थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आंखों देखा हाल बताया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के वज़ीर इत्तलात जनाब फयाजुल हसन चौहान जो कि आज के एक वाक़े के एक बहुत ही सीरियस विक्टिम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा कि क्या ये जो लाकानूनियत की एक तारीख़ रकम आज हुई है जो कि जिसकी कोई शायद मिसाल नहीं मिलती होगी, रियासत का रद्द अमल हम कब, कहाँ और किस वक्त देखेंगे? कब हुकूमत हरकत में आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कामरान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो वॉर SOPs हैं, जंगी SOPs हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ तयशुदा है कि किसी दुश्मन मुल्क के हस्पतालों के अंदर और मरीज़ों को जो है वो टारगेट नहीं किया जाएगा, जिसको आज वायलेट किया गया अपने मुल्क के ही सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी की तरफ से, और बड़ा दर्दनाक वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मुझे CM साहब ने इस्लामाबाद से फ़ोन किया जब ये कोई आधा घंटा कोई इसकी सारी कवरेज चल रही थी, तो मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था और मेरे साथ बाकी भी 2 मिनिस्टर मीटिंग में थे, मोबाइल बाहर पड़े हुए थे। तो मुसलसल जब फ़ोन पर रब्ता नहीं हो सका तो फिर मेरे PS ने आके जो बताया कि उनके फ़ोन पे कॉल आई है और CM साहब बात करना चाह रहे हैं। CM साहब ने ये ड्यूटी लगाई कि फौरी तौर पे जाएं और जाके मीडिया के हवाले से भी चीज़ों को मैनेज करें और मौके पे जाएं और जितने को मामलात हैं कोशिश करें कि मॉडल टाउन की तरह का माहौल ना बने। तो CM सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे मैं वहाँ मौके पे पहुँचा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों तरफ पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ हैं, डॉक्टर हैं और वकील हैं, जाऊँगा जाके अच्छे तरीके से बात करके दोनों को समझा लेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वकला की तरफ से जो है ना वो आपके सामने है, मारना पीटना अगवा करने की कोशिश करना। फिर मैं वहाँ से निकला हूँ पुलिस की तरफ, पीछे से फायरिंग भी। लेकिन मैंने जो पहला इकदाम वहाँ पे करवाया, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, मैंने फौरी तौर पे पुलिस की तरफ से शेलिंग बंद करवाई। उसकी वजह 2 थी, एक तो PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और दूसरा माफ कीजिएगा, ये मनाजिर तो हम भी देख रहे हैं, आप इसके बहुत बड़े विक्टिम हैं सारा दिन आज। अब पाकिस्तान ने देखा है, अब पाकिस्तान पूछ रहा है, पाकिस्तान ये जानना चाहता है, पंजाब ये जानना चाहता है कि रियासत का रद्द अमल क्या है। ये जो आज हुआ है, जो इस PIC में हुआ है, जो मरीजों के साथ हुआ है, जो डॉक्टर्स के साथ हुआ है, जो आपके साथ हुआ है, जो अटेंडेंट्स के साथ हुआ है, ये तो सबने देख लिया। इसका रद्द अमल, रियासत, हुकूमत, इसका जवाब वो कहाँ है? मैं बताता हूँ। इसके 2 रद्द अमल थे।
ایک رد عمل تو امیجیٹ موقع پہ تھا کہ میں پنجاب حکومت کے نمائندے کے طور پہ ایک بہت بڑا کرائسس، وکلاء جو ہے وہ شاید لاشیں بھی چاہتے ہوں گے کہ وہاں پہ ماحول، اور وہاں پہ کچھ ویسٹرن انٹرسٹ رکھنے والے لوگ بھی تھے جو سوشل میڈیا کے اندر اب فوٹویں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے مجھے مارا پیٹا ان کا کس پارٹی کے ساتھ اور کس طرح کیا تعلق ہے، وہ بڑا کلیئر آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ لوگ شاید یہ چاہتے تھے کہ یہاں لاشیں گریں۔ ہم نے پہلی کوشش یہ کی موقع کے اوپر کہ ہم نے لاشیں نہیں گرنے دی، اور اسپیشلی جو مظاہرین آپس کی کنفرنٹیشن کے ساتھ لاشیں، ہسپتال میں جو ہوا وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے، لیکن جو مظاہرین اور پولیس کی آپس کی کنفرنٹیشن کے ذریعے سے ماڈل ٹاؤن کے طرز کا اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، میں نے اور میری حکومت کی طرف سے جو سارے معاملات تھے ہم نے کنٹرول کر لیے۔ اب دوسرا اگلا ایکشن جو ابھی اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے، سی ایم صاحب نے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ فوری طور پہ وہ اسلام آباد سے واپس آئے، اور شام کو 4 بجے ہمارا اجلاس ہوا۔ اس میں طے ہوا ہے، چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے، آئی جی پنجاب، سیکورٹی ایجنسیز کے نمائندے موجود تھے، ہوم سیکرٹری موجود تھے۔ اس پہ طے ہوا ہے کہ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات بھی لگیں گی، ان کے اوپر اقدام قتل کی دفعات بھی لگیں گی، اور سی سی ٹی وی کیمراز اور ویڈیو کیمراز، الیکٹرانک کیمراز کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو چن چن کے انشاءاللہ گرفتار کر کے ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کی جائے گی کہ کسی گروہ کو مافیا بننے کی اجازت نہیں دیں گے، بنانا ریاست بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس 21ویں صدی کے اندر اگر یہ ماحول ہوا کہ کسی نے گالی نکالی تو وہ اپنا پورا ٹبر لے کے آ کے بندے کو مار دے، تو اس طرح معاشرہ نہیں چلتا۔ آپ کی حکومت پہلی بار یرغمال، عملی یرغمال نہیں بنی ہے وکیلوں کے ہاتھوں، اس سے پہلے ینگ ڈاکٹرز بھی یہ کرتے رہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا پہلا واقعہ ینگ ڈاکٹرز نے کیا جب انہوں نے اسی ہاسپٹل میں وکیلوں کو مارا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آج یہ پی آئی سی بند ہو گیا ہے، اس کو بھی تو فوری طور پہ کھولنا ہے۔ کامران صاحب، اس میں آپ کی بات پہ کوئی جو ہے نا وہ دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ یہ پوری 10-11 سال کی ہسٹری ہے۔ 2007 سے وکلاء کا جو ایک کمپوننٹ ہے وہ جو آپے سے باہر ہوا اور بے قابو ہوا، اور پھر مختلف ایک نہیں 20 جناب واقعات ہیں جو چلتے چلے آئے اور ان کو سزائیں نہیں دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں پورے وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ اس میں ہماری عدلیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری عدلیہ کی اور جوڈیشری کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، لو جوڈیشری سے لے کے ہائی جوڈیشری کی، کہ اس قسم کے ایونٹ میں وہ بھی قانون کی عملداری کے حوالے سے کم از کم اس وکلاء کمیونٹی کی وہ بلیک شیپس، وکلاء کمیونٹی 100% میں یہ سمجھتا ہوں قانون پسند ہے، جو پریکٹسنگ لائر ہے۔ یہ نان پریکٹسنگ لائر جو سارا دن ویلے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس قسم کی گنڈا گردی کرتے ہیں، ان کو تو پڑھے لکھے وہ پریکٹسنگ لائر اون کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، لیکن ان کو کوئی سزا نہیں ملی کبھی کسی واقعے کی۔ فیاض حسن چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ندامت سے نہ جانے کتنے وکیلوں کے سر جھکے نہ جھکے، لیکن پاکستانیوں کے سر ندامت سے جھک گئے۔ آج پوری دنیا میں یہ منظر دیکھے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کا اتنا بڑا شہر لاہور ہے، پنجاب کا دارالحکومت، اور یہاں پر یہ تمام مناظر جو ہم نے دیکھے، جو لاقانونیت و وکلا گردی دیکھی، اس میں وکیل ملوث ہے، اس میں ڈاکٹرز اس سے پہلے ملوث رہے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کو یہ کیا روگ لگ گیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں کرنی ہوگی کسی انٹلیکچوئل سے، کسی سوچنے سمجھنے والے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب وجاہت مسعود، نامور کالمنسٹ بھی ہیں اور انٹلیکچوئل بھی۔ بہت بہت شکریہ وجاہت مسعود صاحب۔ اب اس میں تو کوئی بات نہیں رہ گئی کہ ندامت سے ہم سب کے سر، پاکستانیوں کے، پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ ہیں، ان کے سر جھک رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے، اور یہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو باشعور لوگ ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ڈاکٹرز، یہ وکلاء، یہ لاہور شہر، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ شکریہ کامران صاحب۔ اس کا ایک پہلو تو سیاسی ہے، اور ایک پہلو جو ہے وہ ہمارے تمدن سے تعلق رکھتا ہے۔ سیاسی طور پر تو میں طویل بات نہیں کر سکتا چونکہ آپ کا سوال مختلف ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ جہاں تک میں پاکستان کی تاریخ کو طالب علم کے طور پہ جانتا ہوں، آج کا جو واقعہ ہے یہ اپنے طور پہ نہیں ہوا، یہ سبوتاج ہے۔ اس میں گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کو آرکیسٹریٹ کیا گیا ہے۔ یہ سپونٹینیس نہیں ہوا، یہ سپونٹینیس نہیں ہوا۔ اس میں چونکہ ہم نے اس ملک کے اداروں کو کی اتھینٹسٹی کو خراب کر رکھا ہے، بھلے وہ آئینی ادارے ہوں یا تمدنی یا قومی ادارے ہوں یا انتظامی ہوں، ہم نے ان کے اندر جو ہے وہ پیرلل پاور کے سینٹر بنا دیے ہیں اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب ہم نے طاقت کو ایک اصول کے طور پہ تسلیم کر لیا
تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی گروہ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. معاف کیجیے گا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وکلاء تو آفیشلز آف دی کورٹ ہیں، وہ تو کسٹوڈینز آف دی لا ہیں، وہ تو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ملزم کو، اور جو مستغیث ہوتا ہے، کمپلیننٹ ہوتا ہے، اس کی دادرسی چاہتے ہیں. ان کو یہ اختیار، یہ حق کیسے مل گیا کہ وہ سوسائٹی کو، قوم کو، ریاست کو ڈکٹیٹ کریں یا شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں؟ جب انہوں نے کسی لوور جوڈیشری کے آفیشل کو جو ہے وہ مارا پیٹا، جب انہوں نے پولیس والوں کو مارا، جب انہوں نے ایک بچی کو تشدد کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایز اے کمیونٹی فریٹرنیٹی اس کا سامنے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیرلل اسٹیٹ کے اندر اپنا ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. میری رائے میں مگر وجاہت صاحب یہ اس وقت فوکس ہمارا وکلا ہے، لیکن آپ نے ڈاکٹرز کی حرکت دیکھی. اس سے پہلے انہی وکیلوں کو ان ڈاکٹرز نے اسی PIC میں مارا. اس سے پہلے یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں یہ لاہور میں جو کچھ کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ وکیل، یہ ڈاکٹرز، یہ جو ہماری ریاست کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کن ناکردہ گناہوں کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے؟ میرے بھائی، آپ نے وکلاء کا، ڈاکٹرز کا بالکل صحیح نام لیا. دو اس میں کمیونٹیز اور شامل کر لیں جو کہ میرا بدقسمتی سے ان سب سے تعلق ہے، ایک ٹیچرز کی اور ایک صحافیوں کی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اداروں کو ان کے لیجیٹمیٹ مینڈیٹ سے الگ کر کے انہیں طاقت کا کوئی ایسا بنا دیا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل کو اپنی گاڑی پہ وکیل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کی اور مجیب الرحمان شامی صاحب کی اور ضیاء الدین صاحب کی گاڑی پہ تو پریس نہیں لکھا ہوا ہوتا، ان کی موٹر بائک پہ بھی پریس لکھے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ جو ڈاکٹرز کے لیے ایک اجازت ہوتی تھی کہ بھئی انہوں نے جان بچانا ہے، انہیں اپنی گاڑی پہ یہ ڈکلیئر کرنے کی اجازت ہے کہ انہیں پریفر کیا جائے وہ کسی کی جان بچانے کے لیے جا رہے ہوں. لیکن یہاں ہم نے اس سوسائٹی کو اثر و رسوخ کے سپرد کر دیا ہے. اگر صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان محفوظ نہیں ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انصاف لینے کے لیے عدالت میں جانے والے ایک کمزور عورت، ایک غریب شخص، ایک مزدور، وہ کس قابل ہوں گے؟ آپ نے دیکھا وہ جو شکر گڑھ میں کیا گیا، اس بچی کو جس طرح سے مارا اور پیٹا گیا. مجھے جس بات پہ شرم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سینئر قانون دان ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی چھاونی کی اسپرٹ ہے. یعنی آج بھی میں سن رہا تھا عہدیدار جو بات کر رہے تھے کہ جی پہلے ڈاکٹروں نے کیا، اگر ڈاکٹروں نے کیا تو غلط کیا ہے، لیکن کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے اس سب کچھ کیے جانے کی. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہاسپٹل پہ حملے کی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس جلوس کے نکالنے کی. بہت شکریہ جناب وجاہت مسعود، کالمنسٹ انٹلیکچوئل ہمارے ساتھ موجود ہے.